پاکستان میں بھی جو مہنگائی چل رہی ہے، آپ لوگوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے شاید آواز، اس ٹائم آپ پارٹی کا حصہ نہیں تھے شاید، ابھی جو ہوا ہے ابھی 6-8 مہینے پہلے جو پی ڈی ایم کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے، آپ تو شاید نہیں تھے اس میں پارٹی، تو آپ کو لگتا ہے غلط کیا صحیح کیا یہ؟ دیکھیں میں تو اسی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اگر چھوڑنا تھا تو 1 سال پہلے چھوڑتے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کو کچھ نہیں دی اور ان کا بھی کوئی ویژن نہیں تھا، تب ہے کہ ہم نے 4 سال بعد چھوڑا۔ اب ہمیں لگ رہا تھا کہ اس گھونسلے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے یہ بات بھی نکلوائی، میں پہلے دن 11 جنوری کو میں اور مصطفیٰ بھائی جب انٹر ہوتے ہیں پارٹی 11 جنوری، اور ہم تینوں پریس کانفرنس، خالد بھائی، پھر مصطفیٰ، پھر میں، تو میں مائک لے کر کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ شاید ہمیں پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے بولی ہے بات؟ میں نے بولی بات، میری پریس کانفرنس دیکھو، کیوں نہیں ہو رہے الگ؟ سنو تو خالد بھائی نے مائک لے لیا، فاروق بھائی یہ پالیسی پوائنٹ ہے، اس کا مطلب آپ کیسے یہ بول رہے ہیں، آپ نہ بولیں تو چلو، انہوں نے اپنی جگہ صحیح کیا لیکن میرے منہ سے یہ نکل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ معصوم آدمی میں آپ کو اس لیے بولتا ہوں۔ ہاں تو یہ بھولپن، یہ سیدھی، یہ سادگی، یہ اچھی ہے کہ جو بات دل میں وہ بھی کہہ دینی چاہیے، اور جو کام کی بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے، جو کل آپ کو کام کرنا ہے اس کے بارے میں آج سے سوچ بچار شروع کریں۔ تو میرے خیال میں میری اس بات پر اب پارٹی میں سوچ بچار ہو رہا ہے، پارٹی کی اکثریت مجھے میرے اس موقف کی حامی نظر آتی ہے، لیکن فیصلہ سربراہ کا ہے، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کڑوے گھونٹ ہم نے کیے ہیں، غلط فیصلے خود کر کے یا اللہ نہ کرے کسی دباؤ اور جبر میں کیے، اللہ نہ کرے، ان سارے کڑوے گھونٹ کے بعد اب وقت آ گیا کہ اب مزید کڑوا گھونٹ جو ہے وہ اب ہم اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے نا، اور اب ہم فیصلے جو کریں وہ فیصلے کارکنوں، عوام، مظلوموں کے اجتماعی مفاد کو دیکھیں۔ یہ میرا نیریٹو ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو ابھی کون لیڈ کر، مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب، یا کوئی تیسرے بندے؟ خالد مقبول صدیقی، اس میں کوئی وہ نہیں کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی سربراہی پر مجھے اور مصطفیٰ بھائی ہم دونوں میں سے کسی کو اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن ابھی آپ نے بولا کہ ہے جب پریس کانفرنس لاسٹ کی، وہ تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن ہماری پالیسیز بنے گی، کنسلٹیشن ہوگی، رابطہ کمیٹی کے میراتھن سیشنز ہوں گے، ایسا نہیں کہ میں اپنی رائے تھوپ کے یہ کہہ دوں، کیونکہ ایم کیو ایم بہادرآباد الگ ہے اور ایم کیو ایم پی آئی بی الگ ہے۔ نہیں، ایم کیو ایم بہادرآباد اور ایم کیو ایم پی آئی بی ایم کیو ایم کی تنظیم بحالی کے لیے تھی، اور آج مجھے لگتا ہے کہ اس بحالی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے جس کو ہم نے پبلک نہیں کیا، لیکن اندر ہم نے آپس میں بات کر کے بہت ساری باتوں سے اتفاق کر لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم بحالی جو میرا ایجنڈا تھا، میں تو یہ کلیم کروں گا وہ کامیاب ہوا، تنظیم بحال ہو گئی اور ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کمال بھائی کی واپسی بھی تنظیم بحالی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ ہماری نیتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے، بیکاز فیلئر از نو آپشن۔ یہ آپ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آپ نے ساتھ دیا تو اب پاکستان کا جو حال ہے اس میں آپ لوگ بھی تھوڑے سے قصوروار، یا مانتے ہیں غربت میں مہنگائی 200-300 روپے پیٹرول ہونے والا ہے؟ غلط فیصلہ اگر بدنیتی پر غلط فیصلے میں مہنگائی تو دیکھیں کتنی ہو گئی، عوام کہاں سے کہاں چلے گی فاروق بھائی؟ غلط فیصلہ اگر بدنیتی پر کیا ہے تو بالکل آپ بھی برابر، پی ڈی ایم سے الگ کب ہو رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سے، تو آپ بھی ذمہ دار برابر کے نا۔ اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال رہے تو حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے، اس پی ٹی آئی کے ساتھ اصولاً اگر پی ٹی آئی سے الگ نہ ہوتے، ان کا چلتا رہتا، تو 5 سال اگر عمران خان اور پی ٹی آئی مکمل کرتے نا، تو ملک میں ایک آدمی بھی عمران خان کو دوبارہ ووٹ دینے والا نہیں ملتا۔ یہ تو اس کی لاٹری لگ گئی کہ اس کو قبل از وقت آپ نے اس کے گھر بھیجنے کی وہ کی، اور آپ نے جو 4 سالوں کی اس کی پالیسی کا فیلئر تھا، اس کی گٹری آپ نے اٹھا لی، تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے معاہدے میں 8 مہینے کی تاخیر اسد عمر کی، اس کی پرائس آپ پے کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے جو ڈیفالٹ پر آگے اور آئی ایم ایف کی بات نہیں مان رہے، آپ نے مانا ہے آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، سارے کارخانے بند ہو جائیں گے، آپ کو اپنی امپلائمنٹ جتنی بھی اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ڈیفالٹ، آپ کی درآمدات امپورٹ کتنی تھی 65 ارب ڈالر کی عمران خان کے آخری سال میں فسکل ایئر میں، اور ایکسپورٹ کتنی 30 ارب ڈالر، ڈیفیسٹ کتنا 65 مائنس 35 بلین ڈالر۔ تو اصل تو یہ آپ نے لڑکی کے ساتھ جہیز لیا، لڑکی حکومت اقتدار تھی، آپ نے یہ جہیز لے لیا انوانٹیڈ، یعنی اس کی پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لی، کیونکہ لڑکی کے ساتھ سالہ بھی آیا، سالی بھی آئی، وہ سب آپ کے گھر میں آ کے رہ رہے ہیں، آپ نے تو وہ گٹری ڈاوری لے لی، اب آپ اس کی پرائس پے کر رہے ہیں، اور وہ جو اس کا سسرالی تو پی ڈی ایم نکلی نا، اس میں آپ لوگ بھی تھے پھر۔ ہاں تو ہم تو مطلب یہ کہ وہ بچہ ہے جس کو اپنی پالیسیوں پر بھروسہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا کمٹمنٹ ہمارے درمیان آپس میں ہم نے کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، سیاسی جمہوری عمل کے لیے بھی قربانی دینی ہے، لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا وجود اسٹیک پر لگ گیا، ہماری سیاست اسٹیک پر لگ گئی، ایک مڈل کلاس سیاسی عمل داؤ پہ لگ گیا، تو کب تک یہ کڑوا گھوٹو، یہ قربانیاں ایک طرفہ ہم دیتے رہیں گے؟ کہیں بریک لگے گا، اور میں نے اپنی جو مردم شماری کی پریس کانفرنس میں تھی اس میں یہ اشارے دیے،
میں نے اشارے دیے اور میں نے کہا کہ بھائی یہ 9 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن بھی ہم نہیں لڑ رہے, حالانکہ اب ہم ری یونیفائڈ ہیں, ری یونائٹڈ ہے, ایک نیا وگر, نئی انرجی کرنٹ ہے لوگوں میں, خوش ہیں لوگ, ہم یہ سیٹیں واپس لیں گے ہماری ہے. لیکن لگا تھا کہ شاید ایک طے ہو چکا تھا پہلے اور یہ الیکشن بھی نہیں لڑنا, تو ہم نے کہا چلے. کس معاہدے پہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تھے کہ ہمیں اگر میں کسی کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا آپ مجھے یہ میرے رائٹس دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, اگر آپ مجھے رائٹس نہیں دیں گے, کیونکہ اب آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ کے بات پتا ہوگی. ہاں پتہ ہے مجھے کہ یہ رائٹس ہیں, کیا وہ آپ کو رائٹس ملے؟ ایک بھی نہیں ملا, تو ایک آپ کے سال ہو ساتھ گیا. یہ تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہی ہمیشہ سے ہو رہا ہے. میں ان کو پی ٹی آئی کے دور میں بھی بول رہے ہیں ہمیں رائٹس نہیں ملے, ہم نے ساتھ دیا. میں رہ کر ایم کیو ایم میں واپس جا کر آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو فیکٹس سے اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور یہ عوام سے جب ہم دوبارہ کسی بھی بڑے الیکشن میں جائیں گے تو پہلا سوال ہم سے یہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور پی ڈی ایم میں ہماری ساری تقدیر کا فیصلہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور میں نے تو جب کل مردم شماری پر یہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا یہ آخری کڑوا گروپ کے 9 الیکشن نہیں لڑ رہے, تو میں نے یہ بھی اس کے بعد جامعہ کراچی جا کے ایک انٹرویو اور دیا, ایک چینل پر چلا ہے کہ ہمارے ساتھ حلقہ بندیوں میں دھوکا ہوا. بلدیاتی الیکشن کا سی ایم نے ہمیں کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا, میں نہیں ہونے دوں گا. ہم نے کہا آپ پولنگ اسٹاف بھیجیں گے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کہے گا الیکشن ہوگا تو میں اڑ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ہم پولنگ اسٹاف نہیں دیتے, کرا لو. پھر الیکشن کمیشن اگر کنٹیمپٹ کرتا مجھ پر تو میں سپریم کورٹ میں جا کے خود کو ڈیفینڈ. تو آپ لوگ کے اگر آپ رائٹس نہیں ملے اس ٹائم پہ, مطلب یہ آپ الگ ہونے والے ہیں ابھی. یہ آخری دھوکا ہوا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں, تو یہ دھوکے پر دھوکے کھائے. اور جو پہلا پوائنٹ تھا ہمارے معاہدے کا, جب میں نہیں تھا جب معاہدہ ہوا, وہ یہ تھا کہ 140A کی جو میری پٹیشن تھرو ہوئی ہماری ایم کیو ایم کی, جس میں بلدیاتی اختیارات وسائل ملنے چاہیے مطلب بلدیاتی اداروں کو, تو اس پر بھی قانون 2013 کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی پیپلز پارٹی نے. حلقہ بندیوں میں وعدہ کیا 50 سیٹیں ملے گی, پھر آگے کیا ابھی تک نہیں ملی ہے. بلدیاتی حلقہ بندیوں میں دھوکا ہوا. اور اب یہ جو 9 سیٹوں سے بھی ہم نہیں لڑ رہے, میرے خیال میں اب یہاں ہمیں بریک لگانا چاہیے. پی ڈی ایم سے الگ ہونے والے, میرا ماننا ہے پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ الگ ہو رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی پارٹی فیصلہ کرے گی. اب بیٹر ایک آدھ مہینے میں اب فیصلہ نکلے گا. تم یہ تجزیے میں جو بات کہنا ہو کہہ دینا, تبصرے میں کہہ دینا, میرے منہ سے ٹائم لائن نہ نکلواؤ, میرے منہ سے نہ, تم کہہ دینا. نہیں.